تو شمس اتنی عزت افزائی پر دانت بھینچ کر رہ گیا اور جب بولا تو لہجے سے آگ اگل رہی تھی، کیونکہ وہ کھرا شخص نہیں ہے۔ اگر تم سے محبت کرتا تو تمہیں اس رات یوں تنہا نہ چھوڑتا۔ مہر اس کی بات پر دنگ رہ گئی، بھلا شمس کو اس بات کا کیسے پتا چلا؟ او، حیران ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا اس بات کا؟ کوئی نہیں، اس دنیا میں بس پیسہ بولتا ہے۔ 2-4 پیسے پھینکو اور لوگوں کے بارے میں سب جان لو۔ تمہاری کوئی وضاحت مجھے داؤد سے دور نہیں کر سکتی، اور حسینہ کو بھی جتنا جلدی ہو سکے اپنے پاس واپس بلوا لو۔ میں اس چوہے بلی کے کھیل سے تنگ آ گئی ہوں۔ اگر اب تم نے اس کے ساتھ مل کر کوئی بھی غلط قدم اٹھایا تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ اب حیران ہونے کی باری شمس کی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ مہر اتنی جلدی حسینہ کے بارے میں جان جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت ہوا یہ کھیل، چلو اب اس کھیل کو ختم کرتے ہیں۔ میں بارہا تمہارے پاس آیا اور تمہیں خود کو چننے کا موقع دیا، مگر تم نے اپنے شوہر کے ساتھ وفا نبھاتے ہوئے مجھے دھتکار دیا۔ مگر اب تم خود چل کر میرے پاس آؤ گی، میرے ساتھ کے لیے۔ آج تمہیں پتا چل جائے گا کہ تم کس غلط آدمی سے دل لگا بیٹھی ہو۔ تم نے تو باوفا بیوی ہونے اور اپنے شوہر پر یقین ہونے کا ثبوت دے دیا، مگر کیا تمہارا شوہر بھی تم پر اتنا یقین کرتا ہے؟ شمس نے طنزیہ انداز میں پوچھا تو اس نے بے ساختہ تھوک نگلا۔ مہر خود نہیں جانتی تھی کہ داؤد کو اس پر یقین ہے کہ نہیں، لیکن پرسوں رات کے بعد ان کے بیچ سب ٹھیک ہو چکا تھا، اور داؤد نے ہمیشہ اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تبھی وہ پر یقین لہجے میں بولی، نہ ہی میں تمہارے پاس آؤں گی اور نہ ہی داؤد مجھے ایسی نوبت پر لائے گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ داؤد کو مجھ پر پورا بھروسہ ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو یہ تصاویر اس کو تو بسد شوق دکھاؤ۔ میں تم سے نہیں ڈرتی اور نہ ہی تمہارے بلانے پر اب کبھی آؤں گی۔ بہتر ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کی بات پر شمس ایسے مسکرایا جیسے کسی بچے کی بات پر بڑا مسکراتا ہے۔ مہر اسے غصے سے وارن کرتی سر جھٹک کر وہاں سے نکلتی چلی گئی، مگر شمس کی آخری معنی خیز مسکراہٹ اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو کافی گیمز ہو چکی تھیں۔ ریان ایک ریس میں جیتا تھا جبکہ دوسری میں سیکنڈ آیا تھا۔ اب باری تھی ایان کی کلاس کی، اور رہی بات مہر کی تو اس کا دل زور و شور سے دھک دھک کر رہا تھا، جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ سب بچے ایک قطار میں کھڑے ہو چکے تھے۔ اب انتظار تھا تو بس وسل بجنے کا، جس کی آواز پر ریس شروع ہونی تھی۔ ایان نے ایک نظر آڈینس میں بیٹھی اپنی ماں کو دیکھا، جو اس کی پریشانی اور فکر مندی کے زیر اثر ملے جلے اثرات سے دیکھ رہی تھی۔ ایان نے اس کو دیکھتے تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ کہاں دیکھ سکتا تھا وہ اپنی ماں کو اتنا پریشان، وہ بھی اس کے خود کی وجہ سے؟ اس کی اس ادا پر مہر دل کھول کر مسکرائی اور فلائنگ کس دی جو اس نے ہاتھ کے اشارے سے کیچ کی تھی۔ مہر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ یہی تو قیمتی اثاثہ تھے اس کا، بھلا ان کے بغیر وہ کیا کرتی؟ رحمت مسخر سے ان کا یہ پیار بھرا انداز دیکھ رہی تھی۔ چاہے جو بھی کر لو مہر، جیت تو میری ہی ہوگی اور ہار تمہاری۔ بھلا یہ لنگڑا بچہ کیسے ریس جیتے گا جبکہ اس کے مقابل کتنے پھردیلے بچے ہیں؟ اس نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھتے دل میں کہا۔ وہاں سب بچے اس بچے کو دیکھ کر حیران تھے جو ڈاکٹرز کی پرسکرپشنز کو جھٹلائے آج وہاں اپنی قسمت آزمانے چلا تھا۔ داؤد آفس میں فائلز ایک دفعہ سٹڈی کر رہا تھا، کیونکہ 15 منٹ بعد ان کی بہت اہم میٹنگ تھی، اور حسینہ پاس ہی بیٹھی اس کو نہار رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ داؤد کے دیکھنے پر فوراً نظریں جھکا کر فائل سٹڈی کرنے لگتی، جیسے اس سے اہم کوئی کام نہ ہو۔ حسینہ، تم پوائنٹس اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لو، تمہیں پتا ہے نا کہ یہ میٹنگ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ داؤد نے اسے پروجیکٹ کی اہمیت کا احساس دلاتے کہا۔ مجھ پر یقین رکھو داؤد، تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور پھر یہ تو بس ایک میٹنگ کی پریزنٹیشن ہے، اس نے نہایت دلربائی کے انداز میں کہا۔ وہ دونوں ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ جنید ایک پارسل لے کر اندر آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ داؤد کو پارسل پکڑاتا، اس کے فون پر کال آئی، جسے سن کر جنید کے قدموں تلے زمین نکل گئی، اور وہ پارسل ٹیبل پر رکھتے داؤد سے معذرت کرتا باہر کو بھاگا۔ داؤد نے اسے اچنبھے سے یوں جاتے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر پارسل کھولا، جسے دیکھتے ہی وہ بیٹھا نہ رہ سکا اور حیرت کے مارے کھڑا ہو گیا۔ الفاظ تو کہیں گم ہو گئے تھے۔ سامنے اس کی بیوی کی نازیبا تصاویر تھی۔ وہ ان پر کبھی یقین نہ کرتا، لیکن ان میں سے 5 تصاویر تو مہر کی آج کی تھیں۔ داؤد کو اچھی طرح یاد تھا کہ مہر نے آج یہی کپڑے پہنے تھے۔ حسینہ بھی اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنا پلان کامیاب ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دلچسپی سے داؤد کا سرخ چہرہ دیکھ رہی تھی۔
جو ضبط کی آخری حد پر کھڑا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لمحوں میں اس نے آفس کا حشر نشر کر دیا تھا۔ گیم 3 گننے کے بعد وسل پر شروع ہو چکی تھی۔ جہاں بچے وسل کی آواز سنتے ہی تیزی سے بھاگے تھے، ایان نے آہستہ سے بھاگنا شروع کیا تھا۔ ریان اور مہر کا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا اور آنکھیں لمحے کو بھی نہیں جھپک رہی تھی۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ ایک ٹھوکر لگتے وہ منہ کے بل زمین پر گرا تھا اور اس کی ایک ٹانگ پر بندھی سٹک بھی ٹوٹ گئی تھی۔ ایان، مہر ایک چیخ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایان کی کوہنیوں اور گھٹنوں سے خون بہتا دیکھ اس کو اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، ریان نے نام آنکھوں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ ساری آڈینس جو پہلے ہوٹنگ کر رہی تھی، ایان کے گرنے سے وہاں سناٹا چھا گیا تھا اور یہاں رحمہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ تمہیں کیسے لگا مہر کہ میں تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گی؟ میں جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، یہاں تک کہ اپنے ہی بچوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہوں۔ وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ مہر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کہتی مسکرائی، جبکہ مہر کی آنکھیں خون رنگ ہوئی تھی۔ اسے لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ رحمہ نے ہی کچھ کیا ہے۔ مہر کی کوشش تھی کہ وہ گراؤنڈ میں پہنچ جائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ ایان کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنی ماں کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بننا چاہتا تھا۔ اپنی ماں کو روتے دیکھ اس کی اپنی آنکھیں بھی سرخ ہو چکی تھی اور وہ درد برداشت کرتے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے ہر حال میں فتح آج اپنے نام کرنی تھی، اور رحمہ، اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس نے جو ایان کی راہ میں پتھر چھپائے تھے انہوں نے اپنا کام کر ڈالا تھا۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالتے ایان کی ویڈیو ریکارڈ کی، جہاں وہ اپنے خون کو دیکھتا کراہ رہا تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں سے جانے کے بعد وہ یقیناً رحمہ کا بہت برا حال کرنے والی تھی۔ رحمہ، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں اس کی بہت بری سزا ملے گی، اس نے نام آنکھوں سے ایان کو دیکھتے کہا اور سختی سے مٹھیاں بھینچی، یہاں تک کہ اس سے اس کے نازک ہاتھ سرخ پڑ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ضبط کا بندھن توڑتے ہوئے گراؤنڈ میں جا پہنچتی، ایان بامشکل دونوں ہتھیلیاں زمین پر ٹکا کے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کے اٹھتے ہی چاروں اطراف تالیوں کا شور گونج اٹھا تھا۔ وہ بھاگ رہا تھا، اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر بھاگ رہا تھا۔ اس پر آج جیتنے کا جنون سوار تھا۔ بھاگتے بھاگتے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اب وہ لڑکھڑا نہیں رہا اور نہ ہی اس کے پیر میں رکاوٹ آ رہی ہے، بلکہ بالکل تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ اتنی دیر کی محنت رنگ لائی تھی، اور وہ جو بچے پہلے تیز بھاگ رہے تھے اب ان کی رفتار دھوپ کے باعث کافی کم ہو چکی تھی، اور ایان جو ابھی پورے زور و شور سے بھاگنا شروع ہوا تھا، پلک جھپکتے ان کو پیچھے چھوڑتا چلا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لال ریبن سے ٹکراتا ونگ لائن کراس کر چکا تھا۔ مہر اور ایان جو دم سادے ایان کو دیکھ رہے تھے، لوگوں کی تالیاں پیٹنے پر ہوش میں آئے، اور ایان بھاگ کر ایان کے پاس گیا اور اسے اٹھا کر گول گول گھمانے لگا۔ ایان جو گھٹنوں کے بل جھکے گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا، اچانک آنے والی افتاد پر بوکھلا گیا تھا۔ جہاں ایان اس کے باقی کلاس میٹس اسے کندھے پر اٹھا کر ہوٹنگ کر رہے تھے، اور رہی بات مہر کی تو اس کے شکر کے آنسو بہ رہے تھے۔ آخرکار اس کی اتنے ماہ کی محنت رنگ لائی تھی، جو ایان آج اپنی دونوں ٹانگوں پر بغیر لڑکھڑائے کھڑا تھا۔ کتنا انتظار کیا تھا مہر نے اس دن کا کہ اس کا بچہ جلد ٹھیک ہو جائے، کتنی دعائیں مانگی تھی جو آج قبولیت کا درجہ پا گئی تھی۔ شاید ہی آج مہر سے زیادہ کوئی خوش ہوتا، اور اسے یقین تھا کہ داؤد بھی جب ان کو دیکھے گا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ایان اور ریان اپنی ماں کی طرف دیکھے جو آنسو صاف کرتے مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ رحمہ کے غصے کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اسے اتنی بڑی شکست ملے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ یہ تو چل ہی نہیں سکتا تھا، پھر یہ کیسے جیت گیا؟ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس چیز میں اللہ کی مرضی ہو وہ چیز ہو کر ہی رہتی ہے، چاہے وہ کوئی انہونی ہی کیوں نہ ہو۔ جب ایان کو سٹیج پر انعام لینے کے لیے بلایا گیا تو اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ بھی کبھی یہاں کھڑا ہو کر پہلا انعام جیت رہا ہوگا، اور یہ سب اللہ کے بعد اس کی ماں کی وجہ سے ہوا تھا۔ پہلا انعام جیتتے ہوئے اس کے ہاتھ خوشی سے کانپ رہے تھے، جبکہ آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ جب اسے مائک میں آ کر سپیچ کے لیے کہا گیا تو اس نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج مجھے فرسٹ پرائز ملا، اس کے لیے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو تھینکس کرنا چاہوں گا، کیونکہ میری موم کہتی ہیں کہ ہمیشہ اپنی خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں اپنی ماما کو تھینکس کرنا چاہوں گا۔ تھینکس ماما،
کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں۔ میری ماما نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، مجھ پر بہت محنت کی ہے۔ ڈاکٹر انکل نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی نہیں چل پاؤں گا، مگر میری ماما نے کہا تھا کہ اگر ہم اللہ سے دعا کریں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بات پر سب والدین اور ٹیچرز مسکرا دیے۔ سارے کہتے ہیں کہ نئی ماما پیار نہیں کرتی، مگر میرے اور ریان کی ماما ہمارے لیے فیری ہیں، جو ہم سے بہت پیار کرتی ہیں، ہمیں ہر چیز دیتی ہیں۔ ماما I love you very much. I really love you. وہ شدت جذبات سے سرخ چہرہ لیے روتے ہوئے مائک میں زور سے کہتے مہر کی جانب بھاگا تھا، جو اپنی باہیں کھولے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اور وہ بھاگ کر اس نرم آغوش میں آ سمایا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے لگے آنسو بہا رہے تھے۔ مہر نے بھی اسے کس کر گلے لگایا ہوا تھا کہ کہیں وہ اسے کھو نہ دے۔ ریان سے بھی رہا نہ گیا تو وہ بھی دیکھا دیکھی اس کے گلے لگ گیا تھا۔ ایان نے اپنی ٹرافی خوشی خوشی مہر وش کو تھمائی تھی، جبکہ یہ خوبصورت منظر کیمرہ مین نے کیمرے کی آنکھ میں ایک خوبصورت یاد کے طور پر قید کیا تھا۔ سبھی کی آنکھیں ان ماں بیٹوں کے پیار کو دیکھ کر نم ہوئی تھی، اور وہ انہیں دیکھ کر تالیاں بجانے لگے تھے۔ کسی کو بھی افسوس نہیں تھا کہ ان کا بچہ نہیں جیتا۔ ایک ماں جیت گئی تھی، ان کے لیے یہی کافی تھا۔ پر بس ایک رحمہ ہی تھی جو حسد اور جلن کا شکار ہو رہی تھی۔ اتنی جلدی نہیں مہر، میں تمہیں کبھی خوش نہیں ہونے دوں گی۔ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ آج کی رات میں نے تمہاری زندگی نہ پلٹ دی تو پھر کہنا، اس نے اپنے موبائل میں چلتی ویڈیو کو دیکھ شاطرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ مہر ریان اور ریان کو لیے واپس مال پر آئی تھی انہیں گفٹ دلانے، مگر یہاں کچھ لڑکوں کو ایک لڑکی کو پکڑتے کنسٹرکشن ایریا میں لے کر جاتے اس کی چھٹی حص بیدار ہوئی۔ ریان آپ دونوں یہ برگر ختم کرو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، اس نے دونوں کا دھیان بھٹکاتے کہا، ساتھ ہی نظریں وہیں تھی جہاں سے وہ لڑکی کو لے کر گئے تھے۔ پر ماما آپ جا کہاں رہی ہیں؟ بچوں نے بےتابی سے پوچھا۔ بچے اسے چھوڑنے پر کسی طور پر راضی نہیں تھے۔ دیکھو میری جان، ماما کو آپ کے لیے گفٹ لینا ہے، سو بیسیکلی اٹس اے سرپرائز جو میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ سو یہاں بیٹھو اچھے بچوں کی طرح، میں ابھی آئی، مگر آپ دونوں کہیں نہیں جاؤ گے، گاٹ اٹ؟ اس کی بات سنتے دونوں ایکسائٹیڈ ہوئے اور اچھے بچوں کی طرح سر ہلا کر شرافت سے بیٹھ گئے۔ ماما ابھی آتی ہیں۔ وہ ان دونوں کو اپنا دھیان رکھنے کا کہہ کر فوراً اس طرف بھاگی تھی جہاں اس نے ان لڑکوں کو جاتے دیکھا تھا۔ وہ اوپر والے پورشن کا نہایت سنسان ایریا تھا جہاں بورڈ پر لال نشان سے رکنے کا کہا گیا تھا، مطلب وہاں جانا صاف منع تھا، اور اسی بات کا وہ سب فائدہ اٹھا رہے تھے۔ مہر نے لگے ہاتھ پولیس کو کال بھی ملا دی تھی، جبکہ خود ادھر ادھر دیکھتی وہاں بڑھنے لگی۔ جب ایک سمت اسے کسی لڑکی کی گھٹی گھٹی چیخوں کی آواز آئی، خدارا رحم کرو مجھ پر، چھوڑ دو مجھے، جانے دو۔ وہ لڑکی سسک رہی تھی مگر وہ حیوان بنے ہوئے تھے۔ اس بے بس لڑکی کی آواز سن کر مہر کو شدت سے غصہ آیا اور وہ اندر آ دھمکی، جہاں وہ چاروں لڑکے چاروں اطراف سے اسے پکڑے ہوئے تھے۔ اس کے دونوں بازو اور دونوں پاؤں انہوں نے پکڑ رکھے تھے۔ اس کے ایک دم اندر آنے سے وہ سب ہڑبڑا گئے تھے، مگر دروازے میں ایک لڑکی کو کھڑے دیکھ ان کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ کھلی تھی۔ مہر انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یک نہ شد دو شد، ایک سے بھلے دو، ان لڑکوں نے اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن مہر کی نظر صرف اس بے بس لڑکی پر تھی جس کے آنسو اس کا چہرہ بھر چکے تھے۔ ایک لڑکا اس کی طرف غلط ارادے سے بڑھ رہا تھا، جبکہ مہر نے رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا جس سے اس کا دماغ پوری طرح گھوم چکا تھا۔ اگر یہ کہیں کہ اس کو دن میں تارے نظر آ گئے تھے تو بھی غلط نہ ہوگا۔ باقی تینوں لڑکے ششتر کھڑے اس کی ہمت دیکھ رہے تھے جو اکیلی ان سب کو مقابلہ کرنے کے لیے اکسا رہی تھی۔ اسے چھوڑ دو، اس نے غرا کر کہا تو اس کی بات پر سب کہا لگا کر ہنس دیے۔ مہر نے انہیں نظر انداز کرتے نیچے گری لڑکی کو جھٹکے سے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور اپنے پیچھے چھپا لیا۔ وہ بھی کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح اس کے پیچھے چھپنے لگی، جیسے مہر اسے مشکل سے بچا لے گی۔ مہر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چادر اس کے کندھوں پر دی تھی، کیونکہ اس کی آستین زور زبردستی سے پھٹ چکی تھی، جو کہ مہر کو زیادہ غصہ دلانے کا باعث بن رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چاروں ان کا شکار کرتے، پولیس ایک دم دھاوا بولتی ہوئی اندر آئی تھی اور ان چاروں کو گدیوں سے پکڑا اور رکھ کر 2 ہتھڑ رسید کیے۔ ان چاروں کے چہروں کی ہوائیاں اڑی تھیں اور وہ بری طرح ڈر چکے تھے۔ وہ چیختے چلاتے رہے مگر پولیس انہیں وہاں سے پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ جاتے ہوئے ہیڈ نے مہر کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے وقت پر انہیں اطلاع دے کر کسی بڑے نقصان سے بچا لیا تھا۔
اور یہ سب منظر دور سے بھاگ کر آتے جنید نے بھی بخوبی دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اب روتے ہوئے مہر کا شکریہ ادا کر رہی تھی جس نے آج اس کی عزت بچا لی تھی۔ دیکھو لڑکی، تم اپنا خیال رکھنا خود سیکھو۔ تم جب تک اس دنیا سے ڈرو گے یہ دنیا والے تمہیں ڈرائیں گے، لیکن جب تم مضبوط بنو گی تو کوئی بھی ڈرانا تو کیا نظر اٹھا کر دیکھ تک نہیں پائے گا۔ کچھ سال پہلے میں بھی تم جیسی تھی، مگر اب میرے پاس میرے مضبوط سہارے ہیں جنہوں نے مجھے اعتماد دیا ہے۔ تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تنہا کہیں مت جاؤ، بہتر ہے کہ کسی محرم کے ساتھ آؤ، کیونکہ یہ دنیا بھیڑیوں سے بھری پڑی ہے، ہر کوئی شکار کی تاک لگائے بیٹھا ہے۔ اب تم سمجھ گئی ہوگی، مہر نے اس لڑکی کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر سمجھاتے ہوئے کہا، جو شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے اس کی باتیں اپنے دل میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ مہر چونکی تو تب جب جنید پیچھے سے بوکھلاتے ہوئے بھاگ کر آیا اور وہ حیرت سے اس کی طرف پلٹی۔ جنید، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ جنید کے آنے پر وہ لڑکی بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی جسے مہر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بھیا، آئی ایم سوری، میں آئندہ کبھی بھی باہر اکیلی نہیں نکلوں گی۔ اگر آج یہ نہ ہوتی تو شاید میں آپ کی عزت کی حفاظت نہ کر پاتی۔ مجھے لگا کہ آپ آج بھی باہر لے کر نہیں جائیں گے، اس لیے میں غصے سے خود ہی آ گئی، لیکن اب مجھے سمجھ آ چکا ہے کہ باہر اکیلے نکلنا کتنا خطرناک ہے۔ پلیز بھیا، آپ مجھے معاف کر دیں، اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا تو مہر نے اس کی طرف ترہم سے دیکھا، کیونکہ مہر جانتی تھی کہ جنید داؤد کے کام میں کتنا بزی تھا، اس لیے وہ اپنے گھر والوں کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا۔ مہر نے آج گھر جا کر داؤد سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا۔ جنید اپنی بہن کو گھر جا کر ڈانٹنے کا سوچ پہلے مہر کی طرف پلٹا۔ تھینک یو میڈم، اگر آج آپ یہاں نہ ہوتی تو میں نہیں جانتا کہ کیا ہوتا۔ آج آپ نے میری بہن کی عزت بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے جسے میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ آپ نے مجھے زندگی بھر کے لیے اپنا مقروض کر لیا ہے۔ میرے پاس آپ کو دینے لائق تو کچھ نہیں، مگر آپ میرے سے کچھ بھی مانگ سکتی ہیں، چاہے تو جان مانگ لے، میں اف تک نہیں کروں گا۔ جنید نے اس کے آگے سر جھکاتے کہا تو وہ شریر انداز میں مسکرا دی۔ خیر، جان تو بہت قیمتی چیز ہے جنید، لیکن مجھے کبھی بھی تم سے کوئی فیور چاہیے ہو داؤد سے چھپ کر تو مجھے امید ہے کہ تم میری مدد کرو گے۔ داؤد کو بتائے بغیر اس بات کا وعدہ کر لو تو سمجھو کہ تم نے مجھ سے حساب برابر کر لیا۔ جنید اس کی بات سن کر دل سے مسکرا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مہر اور داؤد میں ہمیشہ 36 کا آنکڑا رہتا تھا، اس لیے اس نے آرام سے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ لیکن یہ مدد مہر اتنی جلدی اس سے مانگنے والی تھی، ان دونوں کو ہی اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ مہر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ داؤد نے اپنی فائلز، ٹیبل، گلدان، ان سب چیزوں کو درہم برہم کرتے ہوئے حسینہ کو کنکھیوں سے دیکھتے چیخ کر کہا، جسے سن کر 2 لمحے کے لیے حسینہ بھی ڈر گئی تھی۔ میں تمہیں شروع سے ہی کہتی تھی داؤد کہ وہ بھروسے کے لائق نہیں، تم ہی اس پر بھروسہ کیے رکھتے تھے۔ اب تو تم نے اس کا اصل رنگ دیکھ لیا نا، بہتر ہے کہ تم اب اسے چھوڑ دو۔ حسینہ نے اپنا اگلا پتا پھینکتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے ابھی اور اسی وقت مہر سے حساب چاہیے۔ اس نے آفس سے نکلتے ہوئے کہا، جبکہ حسینہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ بھلا وہ اتنا مزیدار شو کیسے مس کر سکتی تھی؟ جیسے ہی وہ دونوں گھر پہنچے، داؤد اسے دیکھے بغیر اندر کی طرف بڑھا تھا اور مہر کو آواز دینے لگا، مگر مہر گھر ہوتی تو اسے ملتی نا۔ اس کی غیر موجودگی نے داؤد کو اور غصے میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ غصے سے یہاں وہاں ٹہلنے لگا۔ ابھی وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا جب اس کے فون پر ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ فون ہی نہ دیکھے، مگر ان نون نمبر نے اس کی توجہ کھینچ لی تھی۔ جیسے ہی اس نے وہ ویڈیو دیکھی، پیروں سے زمین نکلنا کسے کہتے ہیں وہ آج داؤد کو سمجھ آ گیا تھا۔ اس کی گرفت اپنے فون پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فون توڑتا، ان نون نمبر سے اسے کال آنا شروع ہو گئی، جسے اس نے لمحے بھر کی بھی تاخیر کیے بغیر اٹھا لیا تھا، اور دوسری طرف سے راہما کی آواز سنتے اس کے اندر بھانبڑ جلنے لگے تھے۔ آج بچوں نے مہر کے ساتھ بہت مزہ کیا تھا۔ ایان کو پٹی کروانے کے بعد انہوں نے مال میں شاپنگ کی، اچھا سا کھانا کھایا اور خوب مزے کی سیلفیز کلک کی تھیں۔ اب وہ سب تھکے ٹوٹے آئے تھے، لیکن گھر میں داؤد کو غصے سے ٹہلتے اور حسینہ کی طنزیہ مسکراہٹ دیکھ اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، داؤد نے تابڑ توڑ سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ کہاں تھے تم مہر؟ بتاؤ مجھے، اور میرے بچے کو میرے سے پوچھے بغیر تم نے سپورٹس میں حصہ کیسے لینے دیا؟ تم اچھی طرح جانتی تھی کہ ایان چل نہیں سکتا، پھر بھی تم نے اسے ریس میں حصہ لینے دیا۔ کس نے حق دیا تمہیں مجھ سے پوچھے بغیر میرے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا؟ داؤد، وہ حیرت اور رنج سے بس اتنا ہی بولی۔
بچے ڈر کے مارے اس کے پیچھے چھپ رہے تھے۔ بس مہر، تم نے جو غلطی کی ہے اسے مانو بھی، بہانے مت بناؤ۔ مہر نے ایک نظر حسینہ کی طرف دیکھا جو اسے تمسخرانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ داؤد، یہ بات ہم اکیلے میں بھی کر سکتے ہیں، اس نے اپنی مٹھیاں بھیجتے کہا۔ بات ابھی ہوگی، اسی وقت۔ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا مہر؟ کیا تم ان کو واقعی اپنی اولاد نہیں مانتی؟ مہر اس کی بات پر ششدر ہی تو رہ گئی تھی۔ داؤد، وہ حیرت سے بس یہی کہہ پائی۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ داؤد اسے ایسے سب کے سامنے سگے ستیلے کا تانا دے گا۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا تھا، آنکھوں میں پانی کی دھند چھا گئی تھی۔ اس نے دوپٹے کا پلو ہاتھ میں دبوچ رکھا تھا۔ اوہ، میں کیسے بھول گیا کہ ریان اور ایان تو تمہاری اصل اولاد ہے ہی نہیں، بھلا تمہیں ان کی پرواہ کیوں ہونے لگی؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ یہ آخری بات تھی جس کی مہر نے داؤد سے امید نہیں کی تھی۔ یہ بات مہر کا دل خون کر گئی تھی کہ وہ اس کے لفظوں کے تیروں سے لہو لہان ہو کر رہ گئی تھی۔ اب اس کی بس ہوئی تھی۔ ابھی داؤد کچھ اور کہتا کہ مہر بولی نہیں، دھاڑی تھی۔ بس داؤد صاحب، بس۔ جانتی تھی کہ آپ مجھے کبھی اپنا مان ہی نہیں سکے، تو پھر مجھ پر یقین کیسے کرتے؟ جب میں آپ پر یقین کرتی ہوں، اس سے اگلی بار ہی آپ اس پورے طریقے سے میرا یقین توڑتے ہیں کہ میں خود پوری طرح ٹوٹ جاتی ہوں۔ میں نے ہر طرح سے آپ کو یقین دلایا کہ میں ایک اچھی ماں ہوں۔ میری محنت، میری ریاضت آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں نے نیندیں تک قربان کر دی اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہی کیا ہے؟ میں نے اپنی پسند کو آپ کی پسند میں ڈھال لیا۔ کیا یہ کم تھا؟ جو آپ مجھے سوتیلے کا تانا دے رہی ہیں، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے ریان ایان کو اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہا ہے۔ میں نے کبھی دوسری اولاد کا نہیں سوچا، اور اب آخر میں مجھے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ یہ میری سگی اولاد نہیں۔ مہر درد کی شدت سے گلا پھاڑ کر کہتی، ریان ایان کو اپنے بازوؤں میں بھیجتے ہوئے بولی۔ آنسو اس کا چہرہ بھگوتے چلے گئے تھے، جبکہ ریان ایان سہمے کھڑے تھے۔ انہوں نے داؤد کو کبھی بھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، مگر جو آج انہوں نے اپنے باپ کے روپ میں دیکھا، وہ داؤد سے بری طرح ڈر گئے تھے۔ مہر، داؤد نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس کی بات کاٹنی چاہی، مگر اس نے داؤد کو دھکا دیتے ہوئے اس کے ہاتھ چھٹکے اور چٹک کر بولی، ڈونٹ کراس یور لیمٹس داؤد شاہ۔ اب میں بولوں گی اور تم سنو گے۔ میں اپنے گھر والوں تک سے دور رہی، کس کے لیے؟ وحاج کو بھلا دیا، کس کے لیے؟ صرف تمہارے لیے۔ تمہیں اتنی بار موقع دیا، مگر تم ان سب موقعوں کو گنواتے چلے گئے، اور پھر مجھ سے ایک نیا موقع مانگنے کے در پر آتے رہے، اور میں پاگلوں کی طرح تمہیں موقع دیتی رہی۔ مگر اب بس، بہت ہو گیا۔ میں تمہیں ایک بار پھر دوسرا موقع نہیں دوں گی۔ کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی پاگل ہوگا جو ایسے شخص پر یقین کرے جس سے تو کوئی دوسری بار محبت تک نہ کرے؟ ایسے مطلبی انسان کے ساتھ تو رہنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں میں۔ آج تم نے سگے ستیلے کو بیچ میں لا کر میری نظروں میں خود کو گرا لیا ہے، اور شاید ہی تم اب کبھی میری نظروں میں اٹھ پاؤ گے۔ آخر کس بات پر، کس کے کہنے پر تم مجھے اتنی باتیں سنا رہے ہو؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ میں بچوں کا کتنا خیال رکھتی ہوں؟ او، آخر میں یہ کیسے بھول گئی کہ تم گھر میں ہوتے تو پتا ہوتا نا۔ جو شخص اپنے بزنس سے اتنا لگاؤ رکھتا ہو کہ اسے گھر میں اپنے بچوں تک کی طبیعت کا معلوم نہ ہو، وہ بھلا اپنے بچوں کی حفاظت یا پیار کیسے کر سکتا ہے؟ مہر نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تو داؤد اس کی بات سن کر بھنا اٹھا۔ بے شک میں گھر میں نہیں رہتا مہر، مگر میں آفس میں بھی گھر کی ساری معلومات رکھتا ہوں۔ تم لوگ جہاں جاتے ہو میرا دھیان تم سب پر ہی ہوتا ہے۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں گھر سے لا علم رہوں گا؟ اور رہی بات ایان کو چوٹ لگنے کی، تو اس کی ماں نے مجھے فون کر کے بتایا ہے۔ اگر مجھے وہ نہ بتاتی تو شاید تم مجھے کبھی بتانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتی تھی۔ چھپا لینا چاہتی تھی نا تم یہ بات مجھ سے؟ آخر کو سگی ماں جو ٹھہری، وہ تکلیف تو اسے ہی ہونی تھی، اور وہ ایان کی تکلیف نہیں دیکھ سکی، اس لیے تو اس نے مجھے کال کر کے تمہارے بارے میں بتا دیا۔ داؤد کا لہجہ تو آج آگ برسا رہا تھا، جس سے مہر بھرپور سلگ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ رحمہ نے بتایا تمہیں میرے بارے میں؟ اس نے پرسوچ انداز میں اٹکتے اٹکتے غمگین لہجے میں کہا۔ اس کی ایک بات پر وہ سو بار مری تھی، تو تمہیں رحمہ کی بات پر یقین ہے، مجھ پر نہیں، کیونکہ وہ بچوں کی سگی ماں ہے، میں نہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح کہا تم نے۔ میں بھلا کہاں بچوں سے پیار کرتی ہوں؟ میں تو تمہاری دولت کے لیے تمہارے پیچھے آئی تھی، یہی کہنا چاہ رہے ہو نا؟ مہر، اب تم بات کو غلط انداز میں لے رہی ہو۔
दाऊद झुंझला कर बोला, साथ कनखियों से हसीना को भी देखा जो उन्हीं की तरफ दिलचस्पी से मुतवज्जा थी। दाऊद जान गया था कि उसकी बातें महर का दिल बुरी तरह दुखी कर गई हैं, मगर वो भी क्या करता, उसकी भी मजबूरी थी। मैं बात को गलत अंदाज में ले रही हूँ? आर यू किडिंग मी? दाऊद, तुम कह रहे हो कि मुझे बच्चों के कोई भी फैसले लेने का हक नहीं, तो फिर मैं किस हक से इनके साथ हूं, ये बताना पसंद करोगे मुझे? क्या तुम्हें मैं ऐसी लगती हूं कि तुम्हें सब बातों से अनजान रखती हूं मैं? मुझे अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि मैंने इतने साल तुम्हारे साथ जाया कर दिए, और तुमने क्या किया मेरे साथ? तुमने तो मेरी ममता को ही 2 कौड़ी के भाव बेच दिया। आंसू टपक कर बेमोल होते जा रहे थे, मगर उसके लहजे की अजियत घर के चारों तरफ फैल चुकी थी कि वहां खड़े हर मुलाजिम की आंख से आंसू लगातार बहने लगे थे। हर कोई महर के दर्द को दिल से महसूस कर रहा था, क्योंकि वो सभी जानते थे कि महर जैसी मोहब्बत तो दाऊद भी बच्चों से नहीं कर सकता। जबकि बच्चे भी रो रहे थे अपनी माँ को यूं रोता देख, उनका भी दिल दुख रहा था। दाऊद, इन तस्वीरों का भी तो बताओ उसे, जिससे इसने तुमको अनजान रखा। हसीना नखरे से कहती आगे आई थी, उसके करीब आकर बराबर में खड़ी हुई और महर को तंजिया नजरों से देख कर बोली। महर की नजर हसीना से होते हुए दाऊद तक गई जो उसे ही घूर रहा था। वो बस उसके बोलने के इंतजार में थी। दाऊद पीछे गया और मेज से तस्वीरों का पलंदा उठाता महर तक आया और हवा में तस्वीरें उछाल दी, जिसमें शम्स और महर की नाजेबा तस्वीरें थी। महर तलखी से उन तस्वीरों को देख रही थी और फिर दाऊद को देखा। उसे बस दाऊद का रवैया जानना था कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। क्या वो उस पर शक करेगा या भरोसा? रिश्ते में किसी वापसी की गुंजाइश है या नहीं? अब रिश्ते की बुनियाद सिर्फ दाऊद के अगले लफ्जों पर टिकी थी। महर ने अपने आप को हर फैसले के लिए तैयार कर लिया था। अगर अब फैसला उसके हक में ना आता तो वो दाऊद को यकीनन बड़ी सजा देने वाली थी, जिससे वो एड़ियां रगड़ता रह जाता, मगर महर उसे माफ ना करती। इन तस्वीरों के बारे में क्या वजाहत देना चाहोगी? दाऊद ने अपना अगला पासा चला। महर उसे अंदर तक उतरती नजरों से देख रही थी। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। कोई भी एक लम्हे के लिए भी नहीं चूक रहा था। बस एक दफा पूछूंगी तुमसे कि तुम्हें मेरा साथ चाहिए या वजाहत? अब यह तुम पर मुनहसर है, बाद में मुझसे कोई गिला मत करना। महर भी एक एक बात सोच कर रही थी, क्योंकि इन्हीं बातों पर तो उसकी पूरी जिंदगी की खुशियां मुनहसर थीं। दाऊद ने एक नजर हसीना को देखा जो उसी को देख रही थी कि अब दाऊद क्या कहेगा। दाऊद ने गहरा सांस लिया और अपने आप को बोलने पर आमादा करते कहा, मुझे हकीकत जाननी है। महर के हाथ पहलू में जा गिरे थे। आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से मर गई है और इस पूरी भरी दुनिया में अकेली तनहा रह गई है, जिसका कोई भी नहीं, जिसके सहारे वो जिंदगी गुजार पाती। उसने एक नम नजर अपने पहलू से चिपके हुए दोनों बच्चों पर डाली, जो नम आंखों से उसी को देखते नफी में सर हिला रहे थे। महर ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर उसे ये सब करने के लिए उसके खुद के शोहर ने मजबूर किया था। वो तो हमेशा अपने बच्चों को अपनी छांव में छुपा कर रखना चाहती थी। चाहे उनसे उसका कोई खून का रिश्ता ना था, मगर एहसास तो था ना, जो खून के रिश्ते से भी बढ़कर होता है। मगर आज दाऊद ने उसके प्यार, उसकी ममता, उसकी मोहब्बत पर उंगली उठाई थी, जो कतई बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। वो उसने बच्चों से अपने हाथ छुड़ाए और नीचे झुककर तस्वीरें उठाई। एक एक कदम बढ़कर वो दाऊद के करीब आ रही थी, जबकि दाऊद को उसके खतरनाक इरादे देख पसीने आ रहे थे। बिल्कुल मुकाबिल आकर उसने दाऊद के आगे तस्वीरें लहराई और उसकी आंखों में आंखें डालकर जब बोली तो उसका लहजा बर्फ से भी ज्यादा सर्द, जबकि उसकी बात आग से भी ज्यादा जलती हुई थी, जो दाऊद को सीने के अंदर तक जला गई थी। इन सब तस्वीरों में जो दिख रहा है वही हकीकत है। ये सब सच है, क्योंकि मैं तुम्हें चाहती ही नहीं, मोहब्बत तो मैं शम्स से करती हूँ। तुम्हारे साथ तो वक्त गुजारी कर रही थी मैं। यही सुनना चाहते थे ना तुम? सुन लिया मेरे मुंह से, करार आ गया। वो सुलगते लहजे में कहा तो दाऊद को अपनी नसें फटती हुई महसूस हुई। वो कहना क्या चाहती थी? उसे बिल्कुल भी महर से उस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो तो समझा था कि महर उन तस्वीर को झुटला देगी, उस पर चीखेगी, चिल्लाएगी, मगर यहाँ तो सारा मामला ही उलट हो गया था। उसने सब इल्जामात की तस्दीक कर ली थी। अब बोलो, क्या करोगे? मारोगे मुझे या घर से निकालोगे? क्योंकि जिंदगी से तो तुम मुझे कब का निकाल चुके हो, या शायद कभी अपनी जिंदगी में जगह दी ही नहीं। महर ने जैसे समझते सर हिलाया। तुम जानती भी हो कि क्या कह रही हो तुम? इसके अंजाम से वाकिफ हो तुम? दाऊद दांत पीसकर गुस्से से बोला।
وہ جانتا تھا کہ یہ سب سچ نہیں ہے، مگر پھر بھی مہر کی باتیں اس پر تیزاب کا کام کر رہی تھی۔ بھلا وہ کیسے اپنے ساتھ اس شمس کا نام بھی لے سکتی تھی؟ وہ تو اس سے پیار کرتی تھی، اس کی محبت تھی، تو پھر اس نے یہ بات کی بھی کیسے؟ داؤد نے غصے سے سوچا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ پہل تو اس نے کی تھی۔ اب جو بھی تھا، نتیجہ بھی تو اسے بھگتنا ہی تھا۔ مہر پر الزام لگانے والا وہ خود تھا، پھر اگر وہ خود تسلیم کر رہی تھی تو اسے کیوں اتنی تکلیف ہو رہی تھی؟ دیکھو کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا ہم ساتھ۔ مہر نے اس کے تاثرات دیکھ اسے اور جلاتے ہوئے کہا، مہر بس کرو، اب ایک اور لفظ بھی نہیں۔ داؤد سختی سے بولا، کیوں؟ برا لگ رہا ہے؟ درد ہو رہا ہے؟ او سوری، تمہیں تو مجھ سے پیار ہی نہیں، پھر کاہے کا درد، کیسی جلن؟ صحیح کہتا تھا شمس کہ تم جیسا شخص کبھی وفا نبھا ہی نہیں سکتا، کبھی محبت پر یقین ہی نہیں کر سکتا، اور میں پاگل تمہارے فریب کو سچ سمجھتی رہی، تمہارے اشارے پر کٹ پتلی کی طرح ناچتی رہی۔ تم نے کہا کہ مجھ سے محبت ہے، میں نے مان لیا اور تمہیں اپنا آپ، اپنا دل سونپ دیا، مگر تم نے میرے دل سے کھیل کر اسے یوز کر کے پھینک دیا۔ شاید صرف جنسی خواہشات کے لیے ہی تم نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ مہر نے درد سے کہتے اس کے سینے پر دستک دیتے آخر میں پاگلوں کی طرح ہنستے کہا، جبکہ اس کے الفاظ داؤد شاہ کے منہ پر تمانچہ مار گئے تھے۔ مہر، اس کا ہاتھ اٹھا تھا مگر ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ مہر پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور داؤد دکھ سے اسے۔ اس نے یہ سوچا بھی کیسے کہ داؤد اسے استعمال کرے گا۔ کیوں؟ مرچیں لگ رہی ہیں؟ تم کہو تو صحیح، میں کہوں تو غلط۔ واہ کیا بات ہے ہمارے معاشرے کی! بے شک مردوں کو اللہ نے ہم سے زیادہ درجہ دیا ہے، مگر کبھی بھی کسی پر بہتان لگانے کا نہیں کہا اللہ نے۔ مگر آپ تو ہر حد سے گزرتے چلے گئے، اور اگر اب جب میں یہ سب مان رہی ہوں تو آپ یقین کیوں نہیں کر رہے؟ اتنا درد کیوں ہو رہا ہے آپ کو؟ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھانا چاہتی ہیں مجھ پر تو اٹھائیں نا، روکا کس نے ہے؟ اب بھی کیوں رکے؟ اس حد سے بھی گزر جائیے، جہاں اتنا کچھ کہا ہے وہاں ایک اور صحیح۔ مہر نے طنزیہ انداز میں داؤد کو دیکھ کے کہا، جس کا غصہ اس کی باتیں سن کر لمحہ با لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اور تم تو بہت خوش ہوگی نا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، ایک کامیاب بزنس مین تمہارے حصے میں آ گیا۔ لیکن تمہیں بھی ایک بات بتا دوں کہ کسی کی خوشیوں کو مار کر اپنے گھر کی عمارت اس پر تعمیر کبھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ عمارت نہایت عارضی ہوتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا مسکن قبرستان ہوتا ہے۔ اس نے حسینہ کے ارد گرد چکر کاٹتے کہا اور عین اس کے سامنے کھڑے ہو کر رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی تھی، جبکہ حسینہ کا گال سرخ ہوتا سنسنا اٹھا تھا اور وہ ایک طرف کو درد سے جھک گئی تھی۔ حیران تو داؤد بھی رہ گیا تھا مہر کو اتنے غصے میں دیکھ کر، اور یہی حال اس کے بچوں کا بھی تھا، جنہوں نے کبھی بھی اپنی ماں کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اور اب اگر وہ اتنے غصے میں تھی تو یقیناً اس کی وجہ ان کا باپ ہی تھا۔ تو نے مجھے مارا بھی کیسے؟ داؤد تم دیکھ رہے ہو تمہاری بیوی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، مجھ پر، حسینہ انڈسٹریز کی آنر پر۔ حسینہ تو غصے سے پاگل ہوتی چیخ اٹھی تھی، آواز نیچے رکھو، یہاں میرے بچے موجود ہیں، تمہاری طرح گواروں کا اڈا نہیں ہے یہ، اور آنر ہوگی تم اپنے گھر میں، یہاں کی آنر میں ہوں، اور جب تک میں اس گھر میں ہوں تم جیسی کریکٹر لیس عورت کو تو تمہارے بالوں کی چوٹی سے پکڑ کر اس گھر سے باہر کر سکتی ہوں، اپنی اوقات مت بھولو تم۔ حسینہ کو چیخنے کے انداز میں کہہ کر اس کے بچوں کی طرف آنے پر مہر نے اسے گردن سے دبوچ کر پیچھے کیا تھا اور آہستہ آواز میں پھنکاری تھی کہ حسینہ کے جسم میں ٹھنڈی لہریں پیدا ہونے لگی تھی خوف کے مارے۔ حسینہ کے لیے تو جیسے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے چیخ کر داؤد کو اپنی مدد کے لیے بلایا، جو کہ اس کی چیخ سن کر ہوش میں آیا تھا، اور مہروش کو جھٹک کر پیچھے کیا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو تو مہر؟ کھارائے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ دور رہو تم حسینہ سے۔